ہم اگر اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ پکا یقین دل میں پیدا کر لیں گے نا، تو یاد رکھیے اللہ تعالی ہماری اس دنیا کے اندر بھی مدد فرمائیں گے اور آخرت میں بھی مدد فرمائیں گے۔ یہ یقین محکم آج ہمارے دلوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے، جس وجہ سے آج ہم پریشان حال ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو ناراض کر لیا، ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ او خدا کے بندو، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، ایمان کا کیا حال ہے؟ اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم نے اگر اللہ رب العزت کو راضی کر لیا، وہ پروردگار یقیناً ہماری مدد فرمائے گا اور ذلت کے نقشوں میں سے ہمارے لیے عزت کے نقشے نکال دے گا۔ وہ پروردگار تو ہماری پشت پناہی فرمانے کے لیے ہمیں خود فرما رہا ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کی زندگی میں ذرا غور کر لیجئے دور صحابہ میں اللہ رب العزت کا کیا معاملہ ہوا۔ اللہ نے ان کی مدد کر دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا، یاد کرو اس وقت کو، اذ انتم قلیل، تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور تھے، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ انسان تمہیں کہیں اچک نہ لیں، فآواکم، اس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا، ورزقکم من الطیبات، کھانے کو طیب رزق دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے تو پھر یقین کیجئے کوئی انسان ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی بار ایسا ہوا ایک کمزور جماعت، تھوڑی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ تو صبر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔